اسے تو ایک ایک اپنی منزل کا درجے کا معلوم ہوتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تجھے ایک سانس پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے. اسی لیے وحی کے متعلق کہا یوں جانا چاہیے کہ انسان اپنی محنت سے حقیقت کو ڈسکور نہیں کرتا، انکشاف حقیقت خود محنت سے نہیں کرتا. حقیقت یا ریالٹی اپنے آپ کو اس پر منکشف کر دیتی ہے. اسی لیے یہ لفظ ریویل کا انہوں نے اپنے ہاں لیا تھا، حالانکہ یہ لفظ ان کے ہاں انگریزی زبان میں بھی اور بہت سے معنوں میں استعمال ہونے لگ گیا. لیکن ڈسکور کے مقابلے میں ریویل جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان خود بڑھ کر حقیقت پر پڑے ہوئے پردے کو نہیں اٹھاتا، بلکہ حقیقت جس کے سامنے چاہتی ہے خود اپنے آپ کو بے حجاب کر دیتی ہے. اسی لیے اس کے لیے قرآن کریم نے نزول کا لفظ، نازل ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اوپر سے نیچے آنا. جتنی باتیں انسان اپنی فکر سے اپنی سوچ سے کرے گا وہ اس کے اندر سے باہر آئے گی. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جو باہر سے اس کے اوپر آتی ہے، باہر سے اندر آتی ہے. جو میں نے کہا تھا کہ اس میں آبجیکٹیویٹی ہوتی ہے، خارج سے یہ چیز ملتی ہے، یہ سبجیکٹو چیز نہیں ہے کہ انسان کے اپنے اندر سے اس کی کسی کوشش اور کاوش اور تجربے کا نتیجہ ہو اور وہ باہر آئے، بلکہ یہ باہر سے انسان کے اندر داخل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا قرآن کریم نے کس کس انداز سے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ خالص ایک وہبی چیز ہے جو کسی انسان کو ملتی تھی. میں نے اس لیے کہا کہ یہ سلسلہ جو تھا اس طرح وحی ملنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا. لہذا آج ہمارے لیے اس موضوع کی اہمیت صرف یہ رہ گئی کہ یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ حضور کوئی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں، آپ کی اپنی انسانی کاوش و کسب و ہنر کا نتیجہ نہیں تھا، خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملا تھا. ورنہ اس کے بعد جبکہ یہ سلسلہ خدا نے ختم کر دیا، ہمارے لیے یہ ڈسکشن یا یہ جو بحث ہے اس وقت کوئی اور عملی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا.
یعنی یہ سوال ہی نہیں ہے کہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. مل سکتا تھا تو بھی یہ ختم ہو گیا، اور اب مل سکتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے اس سوال کا کوئی عملی پہلو نہیں آتا. جیسا میں نے عرض کیا ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے ہمارے نزدیک کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکری کاوشوں کا اپنا نتیجہ نہیں تھا. خدا کی طرف سے یہ حقائق آپ پر منکشف ہوئے تھے اور وہ ہم تک آ گئے. اب سوال یہ رہا کہ ہم ان حقائق کو کس طرح سے پا سکتے ہیں. وہ براہ راست والا طریقہ تو ختم ہو گیا. اب ہمارے لیے تو یہ حقائق محفوظ ہو گئے ہیں اس کتاب کے اندر. اسے خدا نے کلام اللہ کہا. خود خدا کا کلام. تو میں جب یہ قرآن پڑھتا ہوں تو خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے. اب میرے لیے ذریعہ جو ہے خدا سے باتیں کرنے کا یا خدا کا مجھ سے باتیں کرنے کا، یہ الفاظ زیادہ بہتر ہے. میں بھی عرض کروں گا کیا فرق ہے ان دونوں میں. خدا جو مجھ سے باتیں اب کرتا ہے وہ اب اس کے ذریعے سے کرتا ہے جسے اس نے خود کلام اللہ کہا ہے. یہ اس کا کلام ہے اور وہ مجھ سے اس کے ذریعے سے باتیں کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جو باتیں کی تھی اس کا ذریعہ وہ تھا جسے ہم نے وہی کہا ہے. ختم نبوت کے بعد اب جو وہ انسانوں سے باتیں کرتا ہے تو یہ جو کلام اللہ ہے اس کے ذریعے سے باتیں کرتا ہے. براہ راست خدا کا انسانوں سے باتیں کرنے کا سلسلہ ختم نبوت کے ساتھ ختم ہو گیا. اور میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے انسانیت کے اوپر. اس سے شرف انسانیت کتنا بلند ہو جاتا ہے اس تصور سے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آخر میں جا کے یہ عرض کروں گا. یہاں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ خدا کا کلام کرنا جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. اور یہیں سے یہ آیت جو ہے بات شروع کرتی ہے کہ اس کے طریقے کیا ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ ہو. کسی انسان کے لیے یہ ہو نہیں سکتا، امکان نہیں اس بات کا کہ خدا اس کے ساتھ بات کرے الا وجود اس کے. اب اس کے بعد یہ بتائے کہ خدا انسان کے ساتھ یہاں بشر کا لفظ ہے، یاد رکھیے گا. رسولوں کے متعلق بھی خدا نے یہ کہا ہے ہر رسول
نے یہ کہا ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، انسان ہوں، لہذا یہاں جو کہا ہے بشر تو اس میں رسول بھی آ گئے اور غیر رسول بھی تو سارے بشر ہوتے ہیں، اس لیے اس میں انبیاء اور